حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر حالات زندگی۔ آپ کا اسم گرامی نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ کی ولادت 80 ہجری میں عراق کے کوفہ شہر میں ہوئی۔ آپ فارسی النسل تھے۔ آپ کے والد کا نام ثابت رحمۃ اللہ تھا اور آپ کے دادا نعمان بن مرزبان کابل کے اعیان و اشراف میں بڑی فہم و فراست کے مالک تھے۔ آپ کے پردادا مرزبان فارس کے ایک علاقہ کے حاکم تھے۔ آپ کے والد حضرت ثابت رحمۃ اللہ بچپن میں حضرت علی رضی اللہ کی خدمت میں لائے گئے تو حضرت علی رضی اللہ نے آپ اور آپ کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی، جو ایسی قبول ہوئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جیسا عظیم محدث و فقیہ اور خدا ترس انسان پیدا ہوا۔ آپ نے زندگی کے ابتدائی ایام میں ضروری علم کی تحصیل کے بعد تجارت شروع کی، لیکن آپ کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے علم حدیث کی معروف شخصیت شیخ عامر شعبی رحمۃ اللہ کوفی 17 ہجری تا 104 ہجری، جنہیں 500 سے زیادہ اصحاب رسول رضی اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہے، آپ کو تجارت چھوڑ کر مزید علمی کمال حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ آپ نے امام شعبی رحمۃ اللہ کوفی کے مشورہ پر علم کلام، علم حدیث اور علم فقہ کی طرف توجہ فرمائی اور ایسا کمال پیدا کیا کہ علمی و عملی دنیا میں امام اعظم رحمۃ اللہ کے لائے۔ آپ نے کوفہ، بصرہ اور بغداد کے بے شمار شیوخ سے علمی استفادہ کرنے کے ساتھ حصول علم کے لیے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور ملک شام کے متعدد اسفار کیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو ملک کے قاضی ہونے کا مشورہ دیا، لیکن آپ نے معذرت چاہی تو وہ اپنے مشورہ پر اصرار کرنے لگا۔ چنانچہ آپ نے صراحتہ انکار کر دیا اور قسم کھا لی کہ وہ یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے 142 ہجری میں آپ کو قید کر دیا گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ کی علمی شہرت کی وجہ سے قید خانہ میں بھی تعلیمی سلسلہ جاری رہا اور امام محمد رحمۃ اللہ جیسے محدث و فقیہ نے جیل میں ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے تعلیم حاصل کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی مقبولیت سے خوفزدہ خلیفہ وقت نے امام صاحب رحمۃ اللہ کو زہر دلوا دیا۔ جب امام صاحب رحمۃ اللہ کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں وفات پا گئے۔ تقریباً 50,000 افراد نے نماز جنازہ پڑھی۔ بغداد کے خیزران قبرستان میں دفن کیے گئے۔ 375 ہجری میں اس قبرستان کے قریب ایک بڑی مسجد جامعہ امام الاعظم رحمۃ اللہ تعمیر کی گئی، جو آج بھی موجود ہے۔ غرض 150 ہجری میں صحابہ و بڑے بڑے تابعین سے روایت کرنے والا ایک عظیم و محدث فقیہ دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس طرح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے قاضی کے عہدے کو قبول نہ کرنے والوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تاکہ خلیفہ وقت اپنی مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ نہ کرا سکے، جس کی وجہ سے مولائے حقیقی ناراض ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ مفسر قرآن شیخ جلال الدین سیوطی شافعی مصری رحمۃ اللہ 849 ہجری تا 911 ہجری نے اپنی کتاب تبیض الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ میں بخاری و مسلم و دیگر کتب حدیث میں وارد نبی اکرم کے اقوال، اگر ایمان سریہ ستارے کے قریب بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے بعض لوگ اس کو حاصل کر لیں گے۔ بخاری اگر ایمان سریہ ستارے کے پاس بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس میں سے اپنا حصہ حاصل کر لے گا۔ مسلم
اگر علم سریہ ستارے پر بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس کو حاصل کر لے گا۔ طبرانی: اگر 3 سریہ ستارے پر بھی معلق ہوگا تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیں گے۔ طبرانی ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، شیخ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ کے بارے میں ان احادیث میں بشارت دی ہے، اور یہ احادیث امام صاحب کی بشارت و فضیلت کے بارے میں ایسی صریح ہیں کہ ان پر مکمل اعتماد کیا جاتا ہے۔ شیخ ابن حجر الہیثمی المکی شافعی رحمۃ اللہ 909 ہجری 973 ہجری نے اپنی مشہور و معروف کتاب الخیرات الحسان فی مناقب امام ابی حنیفہ میں تحریر کیا ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کے بعض تلامذہ نے فرمایا، اور جس پر ہمارے مشائخ نے بھی اعتماد کیا ہے کہ ان احادیث کی مراد بلا شبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہیں، اس لیے کہ اہل فارس میں ان کے معاصرین میں سے کوئی بھی علم کے اس درجہ کو نہیں پہنچا جس پر امام صاحب رحمۃ اللہ فائز تھے۔ وضاحت: ان احادیث کی مراد میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، مگر عصر قدیم سے عصر تک ہر زمانہ کے محدثین و فقہاء علماء کی ایک جماعت نے تحریر کیا ہے کہ ان احادیث سے مراد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہیں۔ علماء شوافع رحمۃ اللہ نے خاص طور پر اس قول کو مدلل کیا ہے، جیسا کہ شافعی مکتبہ فکر کے 2 مشہور جید علماء مفسر قرآن کے اقوال ذکر کیے گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تابعات: حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ جو اپنے حدیث کے امام شمار کیے جاتے ہیں، جب سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو پایا، اس لیے کہ وہ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور وہاں صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ ان کا انتقال اس کے بعد ہوا ہے۔ بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تھے اور ان کا انتقال 90 یا 93 ہجری میں ہوا ہے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ نے اپنے سند سے بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کہا جائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ کو دیکھا ہے، اور وہ طبقہ تابعین میں سے ہیں۔ نیز حضرت انس بن مالک رضی اللہ کے علاوہ بھی اس شہر میں دیگر صحابہ کرام اس وقت حیات تھے۔ شیخ محمد بن یوسف صالحی و مشقی شافعی رحمۃ اللہ نے عقود الجمان فی مناقب امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ کے 9ویں باب میں ذکر کیا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس زمانے میں پیدا ہوئے جس میں صحابہ کرام کی کثرت تھی۔ غرض یہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تابعی ہیں اور آپ کا زمانہ صحابہ تابعین تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ اس دور کی ایمانت و دیانت اور تقوی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 میں فرمایا ہے۔ نیز نبی اکرم کے فرمان کے مطابق یہ بہترین زمانوں میں سے ایک ہے۔ علاوہ ازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے متعلق بشارت دی تھی، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، جس سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تابعت اور فضیلت روز روشن کی واضح ہو جاتی ہے۔